پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں ہم یہ سنتے آئے ہیں آج تک کہ اگلی جنگیں پانی پر ہوں گی، یعنی اگر ان دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ پانی کے معاملے پر ہوگی۔ لیکن اب یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں شفٹ ہو گئی ہے، یعنی مشرق وسطیٰ میں جو تیل کے پانیوں سے شروع ہونے والی جنگ تھی وہ اب شاید پانی پر ختم ہونے والی جنگ بن جائے گی۔ عام طور پر اس جنگ کو تیل کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ تیل کی جنگ ہے، امریکہ ایران کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح ایران بھی باقی خلیجی ممالک کو جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ بھی زیادہ تر آئل ریسورسز کے حوالے سے ہی ہیں۔ لیکن اب اس جنگ کی جو نیچر ہے وہ چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خلیج کے ممالک کے پاس جہاں تیل کے وسیع ذخائر ہیں وہاں پانی کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خلیج کے ممالک سمندر کا پانی صاف کر کے پینے کا پانی بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے بعد جب تیل کی صنعت نے فروغ پایا تو ان کو پانی کی شدید کمی محسوس ہوئی، کیونکہ باہر کی دنیا وہاں شفٹ ہو رہی تھی تو ان کو پانی چاہیے تھا، وہ بھی صاف۔ کیونکہ خلیج میں یہ پانی صاف نہیں تھا تو انہوں نے سمندر کا پانی صاف کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے۔ تو آج ان کے جو پانی کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کی ایک اسٹریٹجک لائن بن چکے ہیں جو ان کی زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ایران نے بھی شاید انہی پانیوں کو ٹارگٹ کر لیا ہے کہ یہ ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ اگر اس کو ہٹ کیا جائے گا تو خلیجی ممالک اپنے اتحادیوں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھل کر بات کر سکیں گے کہ اس جنگ کو اب رکنا چاہیے۔ کویت اپنی ضروریات کا 90% پانی سمندر کا پانی صاف کر کے حاصل کرتا ہے۔ عمان کی یہ شرح 86% ہے۔ سعودی عرب 70% اپنا پانی صاف کر کے یوز کرتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں جتنا بھی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا 42% ڈیسیلینیشن سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور گلف کنٹریز کا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ بھی ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے جو زراعت کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اب اریگیشن کے لیے ناقابل استعمال ہو چکا ہے یا انتہائی خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ اور ان ممالک میں اریگیشن کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران نے اس کو ایک اسٹریٹجک پریشر کے طور پر لیا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ خلیج کے جو پانی کے ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ پریشر بلڈ کیا جا سکے۔ ایران کا مقصد یہ ہے کہ گلف کنٹریز کے شہریوں میں خوف پیدا کیا جائے کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، تاکہ شہری پانی ختم ہونے کے خوف سے وہاں سے نقل مکانی کریں اور ان حکومتوں پر پریشر بلڈ کیا جا سکے۔ حال ہی میں بحرین نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے اس کے ایک پانی صاف کرنے والے بہت بڑے پلانٹ پر اٹیک کیا ہے۔ اسی طرح ایران نے دبئی کے جبل علی بندرگاہ پر بھی اٹیک کیا، اور ان حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز یا میزائلز ان پلانٹس کے قریب گزرے جو دنیا کے سب سے بڑے پانی صاف کرنے والے پلانٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فجیرہ میں ایک بجلی بنانے والے اور پانی صاف کرنے والے یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اسی طرح کویت کا دوحہ ویسٹ پلانٹ بھی ایرانی حملوں سے کافی حد تک متاثر ہوا۔ ویسے تو ایران کی طرف سے یہ براہ راست اٹیک نہیں کیا گیا تھا، ان اٹیکس میں بنیادی طور پر بندرگاہوں کو ہٹ کیا گیا تھا، لیکن ان حملوں کی وجہ سے جو ٹکڑے گرے وہ ان پلانٹس کے قریب گرے یا ان پلانٹس کو ہٹ کر گئے جن کی وجہ سے چھوٹا موٹا نقصان ہوا۔ ایران کے جو موجودہ اہداف ہیں جن ٹارگٹس وہ ہٹ کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک میسج ہے ان ملکوں کے لیے اور ان ملکوں کی عوام کے لیے کہ اگر آپ لوگوں نے امریکن بیسز کو اور جگہ دی، ان کے ملٹری شیلٹرز کا کام کیا تو آپ کے خلاف اس طرح کے حملے مزید کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایران نے یہ وقتی طور پر یہ ہتھیار استعمال نہیں کیا، اب یہ مستقل جنگ کا ایک ٹول بن جائے گا کہ عرب ممالک خطرہ فیل کریں گے کہ ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں جو پانی کی صورت میں ہیں وہ ہمیشہ انڈر تھریٹ رہیں گے۔ پانی کا مسئلہ صرف گلف کنٹریز کا نہیں ہے، یہ ایران کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایران کا جو واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور جو اس سے قبل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا اس اٹیک میں وہ بنیادی ڈھانچہ کافی حد تک تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ایران میں پانی کی شدید قلت ہے، اور ایران کے کچھ علاقوں میں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے عوام نے احتجاج بھی شدید کیا تھا، اور اس 12 روزہ جنگ کے نتیجے میں ایران میں جو پانی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے جیو پولیٹکس کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ زیادہ دیر تک چلتی رہی تو یہ جنگ تیل کے ریسورسز پر جو کنفلکٹ ہے وہاں سے نکل کر یہ پانی میں شفٹ ہو جائے گی، اور صاف پانی کے ایسٹس اور پلانٹس انڈر تھریٹ رہیں گے، اور اس خطے میں پانی کا شدید دباؤ برقرار رہے گا۔ اور ماہرین کا یہاں تک خیال ہے کہ مستقبل قریب میں پانی اس تیل سے زیادہ بڑا ہتھیار بن سکتا ہے۔